بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 220 ہے، جس کا عنوان ہے باب خصال الفطرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس یعنی آتش پرستوں کی مخالفت کیا کرو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن اسحاق جن کا نام ہے محمد بن اسحاق الصغانی، دوسرے ہیں ابن امی مریم جن کا نام ہے سعید بن حکم بن محمد بن سالم، تیسرے ہیں محمد بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری، چوتھے ہیں العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولا الحرقہ، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی، اور چھٹے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ثلاثیات میں سے ہے۔ اس میں محمد بن جعفر سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے۔ ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی احفظ الحدیث تھے اپنے زمانے کے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء۔ قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة۔ زاد قتيبة قال وقيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 خصلتیں سنت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ مصعب راوی بیان کرتے ہیں کہ 10ویں چیز کیا تھی، میں بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہو۔ غسل البراجم، اس سے مراد ہے انگلیوں کے جوڑ جو ہتھیلی کی پشت پر ہوتے ہیں۔ یہ برجمہ کی جمع ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ حصے ہیں جہاں گندگی جمع ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی صفائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ عرب لوگ کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے تھے، جس کی وجہ سے ان جوڑوں میں میل جمع ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو دھونا لازم قرار دیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس عمل کو ایک مستقل سنت قرار دیا ہے، یعنی یہ صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ غسل اور عمومی صفائی کے مواقع پر بھی اس کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ کان کے اندرونی خم اور سوراخ میں جو میل جمع ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا بھی اسی سنت میں شامل ہے، کیونکہ اگر وہ باقی رہے تو سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انتقاص الماء، فقہی اصطلاح میں اس سے مراد استنجا ہے، جیسا کہ امام وقی نے اپنی کتاب میں وضاحت کی ہے۔ امام ابو عبیدہ اور دیگر علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیشاب کے اثر کو پانی کے ذریعے دھونا، یعنی شرمگاہ کو دھو کر نجاست کو کم کرنا۔ بعض روایات میں انتقاص الماء کی جگہ الانتضاح کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے وضو کے بعد شرمگاہ پر تھوڑا سا پانی چھڑکنا تاکہ وسوسے دور ہوں۔ اس عمل کو جمہور علماء نے پسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو نماز کے وقت کچھ نمی کا احساس ہوتا ہے، جس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا۔ اس کا علاج یہی بتلایا گیا کہ وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑک دیا جائے، تاکہ اگر بعد میں کوئی نمی محسوس ہو تو انسان اسے اسی پانی کا اثر سمجھے اور وسوسے میں نہ پڑے۔ لیکن ایک مرتبہ تسلی کر لے کہ کیا واقعتاً اس کو نمی آ رہی ہے۔ اگر نمی آ رہی ہے
تو استنجا کرے اور جہاں وہ نمی لگی ہے اس کو دھوئے، لیکن اگر اس کے بار بار دیکھنے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خام خواہ مجھے وسوسہ آتا ہے، حقیقت میں نمی نہیں آتی، تو اس صورت میں استنجا کے مقام پر شلوار پر یا لنگی پر پانی کے چھینٹے مار لے تاکہ یہ وسوسہ دور ہو جائے۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں وکیع بن جراح بن ملیح الرؤاسی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں زکریا بن ابی زائدہ ثقۃ یدلس، تیسرے ہیں مصعب بن شیبہ بن جبیر بن شیبہ بن عثمان، اور چوتھے ہیں طلق بن حبیب العنزی، پانچویں ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے، اور اس میں صحابی صحابیہ سے روایت کر رہے ہیں جو ان کی خالہ تھی، اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبی قال وحدثناه ابو قریب قال اخبرنا ابن ابی زائدہ عن ابیہ عن مصعب بن شیبہ فی هذا الاسناد مثلہ غیر انہ قال ابوہ ونسیت العاشرہ۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب جن کا نام ہے محمد بن علاء الحمدانی الکوفی، دوسرے ہیں ابن ابی زائدہ جن کا نام ہے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ الحمدانی ثقۃ متقن، بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔